یہ مکے والے کہتے تھے۔ قرآن کہتا تھا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تیسرا مطالبہ، یہ مطالبے نہیں ہو رہے، یہ معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے کچھ مردوں کو بھی زندہ کر دے، اور خصوصاً اپنے پردادا قصی کو ضرور زندہ کروانا۔ قصی کہ جن سے خاندان بنی ہاشم نے ترقی کی، ان کو ضرور زندہ کروانا تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے یہ سنیں تو صحیح کہ تم سچے ہو یا نہیں۔ اگر انہوں نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی تو ہم بھی تمہیں مان لیں گے۔ یعنی تینوں اسلامی عقیدوں کا مذاق اڑا کے بات کہی جا رہی ہے، مگر پیغمبر اسلام نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ میں اپنے پروردگار کی جانب سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اس کا آقا بن کے نہیں آیا کہ اس کے اوپر حکم چلاؤں۔ اگر میرا اللہ مناسب سمجھے گا تو خود یہ معجزات تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک دوسرا نوجوان آگے بڑھا۔ یہ سب طے شدہ باتیں ہیں۔ کہا کہ اچھا، اگر تمہارا خدا معاذ اللہ ہمارے لیے کنجوسی کر دے کہ نہیں، ان کو کھیت نہیں دینا، ان کو محل نہیں دینا، تو پھر ایسا کرو، ہم سب تمہاری رسالت کو مان لیں گے اگر تم اپنے لیے کچھ طلب کر لو۔ کم سے کم سونے اور چاندی کا ایک محل اور سونے اور چاندی کا ایک خزانہ تو مانگ لو، وہ لا کے ہمیں دکھاؤ، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پیغمبر اسلام نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار کا امتحان لوں، میں اس کا نمائندہ بشیر و نذیر بن کے آیا ہوں، میں صبر کرتا ہوں کہ میرا پروردگار کیا جواب دیتا ہے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ اچھا، یہ جو تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اپنے خدا سے کہو کہ وہ تھوڑا سا آسمان ہم پہ گرا دے۔ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ قیامت میں پورا آسمان گر پڑے گا، آج کہو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دے تاکہ اس کے نیچے دب کے ہم مر جائیں اور ہمارے باقی ساتھیوں کو یقین آ جائے۔ اب پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہ سارے کے سارے جملے قرآن کے کسی نہ کسی سورہ کے جواب میں ہیں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے قرآن کا، مگر یہ صبر رسول ہے، خاموش رہے۔ کہا کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا پروردگار غیب سے کیا حکم دیتا ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ اتنی ساری گفتگو کے باوجود پیغمبر کو ذرا سا غصہ نہیں آیا، تو اب کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ارے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم خدا کو مانیں، ہم خدا کو کیوں مانیں؟ ہم تو خدا کی بیٹیوں کو مانتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کو عرب خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش ہیں۔ اس حد تک پیغمبر اسلام کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو لایا گیا ہے کہ جو کافر تھے مگر پیغمبر اسلام کی حمایت یہ کہہ کے کیا کرتے تھے کہ آخر تم لوگ اس نوجوان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟